معاشرے کی سوچ بن گئی کہ اگر ایک عورت پبلک پلیس میں ہے تو وہ پبلک پراپرٹی ہے. میرا جس سے میری مرضی، مطلب جیسے میں جیسے چاہوں میں رہ سکتی ہوں. ان کو ڈر لگتا ہے کہ جب وہ ہم ان سے بہتر نہ ہو جائے، ہم ان سے آگے نہ نکل جائیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم ان سے آگے نکل سکتے ہیں. بڑے جو کلاس کے ہیں وہی سب کچھ کر سکتے ہیں. جو مڈل اور اپر کلاس کی خواتین ہیں، چاہے وہ جابس میں ہو، ایجوکیشن میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ کچھ نہیں کر سکتی ہیں. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان زہیب منشا. اس وقت ہم موجود ہیں جناح گراؤنڈ میں. ہمارے ساتھ ایک موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بتائیے گا جی، آج آپ نے بینر علیحدہ کیا ہے، کیوں عورت مارچ سے ڈرتا ہے؟ اگر مرد کا تو بچہ ہے تو کیوں عورت مارچ سے؟ ہاں ایگزیکٹلی، کہتے ہیں نا مرد ڈرتے نہیں ہیں تو کیوں ڈرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بات ہم لوگ ایسی حق کی اور ایسی صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈر لگتا ہے. ان کو ڈر لگتا ہے کہ جب وہ ہم ان سے بہتر نہ ہو جائے، ہم ان سے آگے نہ نکل جائیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم ان سے آگے نکل سکتے ہیں، اسی لیے وہ ہمارے حقوق دباتے ہیں، ہمیں دبانے کی کوشش کرتے ہیں. آزادی کی، آپ عورت کی آزادی کی کیا تعریف کرتی ہیں؟ ہماری آزادی جب وہ ہمیں پڑھنے لکھنے کی آزادی چاہیے، ہمیں آگے بڑھنے کی آزادی چاہیے. ہماری جگہ صرف کچن نہیں ہے، ہم اور بھی دنیا میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہمیں جب وہ اتنی زیادہ کلچرل اور سوشل ہمیں باؤنڈریز میں قید کر دیا گیا ہے کہ ہم اس سے نکل ہی نہیں سکتے. ہمیں اس میں اتنا قید کر دیا گیا ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی عمروں میں بچوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں، ذمہ داریاں ان پہ ڈال دی جاتی ہیں. ذمہ دار کون، کس کو آپ سمجھتے ہیں کون ذمہ دار ہے؟ فیملی کے افراد، میل افراد ذمہ دار ہیں، یا اوورآل ہمارا معاشرہ ذمہ دار ہے، یا حکومت ذمہ دار ہے؟ 21 سینچری چل رہی ہے، مگر ابھی تک کہ ہم پتہ نہیں کون سے پرانے خواب و خیالوں میں جی رہے ہیں. میں تو کہتی ہوں ہمارا صوبہ ہی الگ کر دو. بڑی ڈیمانڈ، بڑا مطالبہ. صوبہ کون سا صوبہ، اور اس صوبے کا نام کیا ہوگا؟ وومنستان. عورت مارچ پر تنقید بھی کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں. اس تنقید سے آپ یقیناً آگاہ ہوں گے، کچھ سلوگنز ہوتے ہیں، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ کی کیا رائے ہے اس کے متعلق؟ میرا جسم میری مرضی سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ میرا جس سے میری مرضی، مطلب جیسے میں جیسے چاہوں میں رہ سکتی ہوں. میرے پہ کسی کا حق نہیں. میری روح، میرے جسم پہ صرف میرا حق ہے. یہ میں اپنے رائے، اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتی ہوں اور میں گزاروں گی. کو کس قسم کی آزادی چاہیے، یا ٹرانسجینڈر کو کون سے مشکلات ہیں، کس قسم کی آزادی چاہیے جس آزادی کے لیے آپ یہاں پر آئے؟ عورتوں کی بنسبت ہم لوگوں کو خیر بہت زیادہ جو ہے نا مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو مقصد ہمیں تو ظاہر سی بات ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایکول دیکھا جائے نا ہم لوگوں کو، کہ وہی رسپیکٹ ملے. میرے نزدیک وہ معاشرہ دنیا میں ترقی کرنے کے قابل ہوتا ہے جہاں عورت کو معاشی اور سماجی تحفظ میں برتری حاصل ہو. مطلب جن کو تعلیم کا، روزگار کا، صحت کا رائٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو، اور وہ کسی بھی قسم کی خاندان پہ یا مرد کے اوپر محتاجی نہ ہو. مطلب وہ انڈیپینڈنٹ ہو اپنے معاملات میں اور آزاد. ورکنگ وومین فار ایکویلٹی اینڈ سوشلزم. ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ جو دن منایا جاتا ہے یہ ورکنگ وومنس کے لیے منایا جاتا ہے، ان کے حقوق کے لیے منایا جاتا ہے. یعنی یہ اس کا ابتدا جو ہے وہ عورت نے کیا ہے، احتجاج کا افتتاح عورت نے ہی کیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ عورتوں کے بہت سارے حقوق ہیں جو کہ انہیں نہیں مل رہے ہیں، اور اسپیشلی ورکنگ وومنس کے. تو ہمیں اس حوالے سے جو ہے کوشش کرتے رہنا چاہیے. آپ اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جیسے ابھی خواتین جو آفیسز میں کام کرتی ہیں ان کے ہراسمنٹ کے حوالے سے، جہاں پہ مطلب مردوں کو زیادہ ایکوالٹی ملتی ہے اور عورتوں کو جو ہے نا اس حساب سے کم ملتی ہے. یہ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ عورتوں کو امپاور کرنا پڑے گا. ایک کلاس ہے ہمارے پاس، اس کلاس تک ہی جو ہے نا عورتیں امپاور ہیں. اس کے علاوہ جیسے مطلب اپر ہے یا مڈل کلاس ہے، ان لوگوں کی خواتین امپاور نہیں ہیں. مطلب بڑے جو کلاس کے ہیں وہی سب کچھ کر سکتے ہیں. جو مڈل اور اپر کلاس کی خواتین ہیں، چاہے وہ جابس میں ہو، ایجوکیشن میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ کچھ نہیں کر سکتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہم لوگ کو دیکھنی پڑیں گی. عورت کی آزادی کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں، اور پاکستان کے اندر کیا عورت آزاد ہے یا نہیں؟ عورت کی آزادی بظاہر تو دیکھی جاتی ہے کہ عورتیں کما رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، مرد کے مقابلے پر آ چکے ہیں، لیکن معاشرے کی اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو عورتوں کے لیے سیکیورٹی بالکل نہیں ہے یہاں پہ. مجھے بھی، میرے ساتھ خود اتنے زیادہ واقعات پیش آئے ہیں کہ اگر میں کسی بس اسٹاپ پہ کھڑے ہو کے بس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہوں تو میرے آگے لازمی کوئی نہ کوئی گاڑی آ کے بولتی ہے یا بیٹھ جاؤ، پیسے بتاؤ. تو یہ ایک معاشرے کی سوچ بن گئی کہ اگر ایک عورت پبلک پلیس میں ہے تو وہ پبلک پراپرٹی ہے.
ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے. ایسی سوچ ہمارے مردوں کی خاص طور پہ بن گئی ہے. جو مرد ان کے گھروں میں مائیں بہنیں ہوتی ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ عورتیں اگر نکل رہی ہیں تو کسی مجبوری کے لیے نکل رہی ہیں. تو اسی لیے یہاں پہ یہ عورت مارچ جو ہے وہ ہر سال جو ہے منائی جاتی ہے کہ عورتوں کے لیے آزادی بہت لازمی ہے اس معاشرے میں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں کوئی بھی عورت باہر نکلتی ہے وہ کسی بھی حال میں سیف نہیں ہے. اس عورت مارچ میں کچھ ایسے سلوگنز ہیں جس میں مردوں کو ٹونٹ کیا گیا ہے, یا مردوں کو بالکل سائڈ لائن لگانے کے سلوگنز ہیں, یا اس عورت مارچ پر جو ناقدین ہیں جو تنقید کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک مخصوص کلاس ہے, اپر ایلیٹ کلاس ہے, ان کے کوئی ذاتی مفادات ہیں. عورت کو یقیناً کچھ تحفظات ہوں گے لیکن یہ ان تحفظات کو کیش کرتے ہوئے ان کے کچھ اور مقاصد ہیں. آپ نے یہاں پر عورت مارچ میں کوئی ایسی چیز آبزرو کی ہو؟ دیکھیں, ہر چیز کے دو پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں. یہاں پہ بیسیکلی کیا جاتا ہے مردوں کو ٹارگٹ, ٹھیک ہے نا. تو وہ ان مردوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ جو واقعی ٹارگٹ کرنے کے قابل ہیں, جو کہ کرتے ہیں ہریسمنٹ عورتوں کی, بازار میں چلتے پھرتے ہاتھ لگا دینا. ساتھ ساتھ کچھ اچھے مرد بھی تو ہیں ہمارے پاس, اچھی ایگزامپلس بھی تو ہیں. جو بالکل ہیں ہر طرح کی. اسی طرح عورتیں بھی دو طرح کی پائی جاتی ہیں, اچھی اور بری. پر جو عورتیں بظاہر لگ رہی ہوتی ہیں کہ وہ خراب کام نہیں کرتی, عزت دار ہیں, بات تو یہی ہے نا کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. اب ایک عورت اگر خراب ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ساری عورتیں خراب ہیں. جب ریسنٹلی ایک بچی کا واقعہ ہوا ہے کہ بیٹی پیدا ہونے پہ اس کے باپ نے اسے مار دیا. تو یہی ہے عورتوں کا موٹیو کہ اسی طرح جو ہے نا وہ عورت کو کبھی بھی معاشرے میں وہ مقام نہیں ملا آج تک جو ملنا چاہیے تھا. عورت کی آزادی کو آپ کس طرح ڈیفائن کرتی ہیں؟ میرے خیال میں جب عورت اپنی خود سے جو ہے فیصلہ سازی کر سکے, اپنی چوائس کر سکے اپنی زندگی کے بارے میں, چاہے وہ اپنے جسم کے بارے میں ہو, چاہے اپنے حقوق کے بارے میں ہو, چاہے اپنے فیوچر کے بارے میں ہو, میرے لیے وہ آزادی ہے. آپ پہلی دفعہ آئی ہیں اس مارچ میں یا پہلے بھی آ رہے ہیں؟ پہ آتی ہوں. اچھا, ہر مارچ میں آ رہی ہیں. جی, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہر مارچ کے بعد کوئی جو نتائج ہیں وہ حاصل ہو رہے ہیں فروٹفل؟ دیکھیں, ہر مارچ پہ زیادہ لوگ آتے ہیں. پچھلے دفعہ سے میرے خیال میں بہت سارے مرد بھی آتے ہیں, بہت سارے لڑکے بھی آتے ہیں, بہت سارے بچے بھی آتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت بڑا اس کا ایک مقصد ہے. جو ویسے جو ڈیمانڈز رہی ہیں مارچ کی اور جو ویمنز موومنٹ کی وہ تو جاری ہیں, کیونکہ ظاہر ہے مسائل اس طرح کے نہیں ہیں جو کہ 4 مارچ سے مارچ کرنے سے جو ہے وہ سالو ہو جائیں گے. خواتین جو تھیں, اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسجینڈر کمیونٹی نے بھی شرکت کی, اور ان کا جو بیسک مطالبہ تھا فریڈم کا تھا ہی تھا, لیکن پچھلے سالوں کی نسبت اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو اس دفعہ ہمیں ولگر قسم کے جو سلوگنز والے اشتہارات ہیں وہ نظر نہیں آئے. ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اپنے میزبان سے منشا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.